میں کافی دنوں کے بعد ظاہر ہے کہ ناظرین و سامعین جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے ہیں محبت کرنے والے ہیں ان سے ایک ایسا تعلق ہے جیسا ہمارا اپنی فیملی سے ہوتا ہے، ایسی محبت کے جیسی ہماری اپنوں سے محبت ہوتی ہے۔ تو میں کل خود بھی نہیں آ پایا پروگرام میں، اور رابطے میرے ہوئے یو کے میں، یو ایس اے میں جتنے بھی ہمارے ظاہر ہے کہ کیو ٹی وی سے محبت کرنے والے ہیں، تو حال احوال پوچھا گیا تو ناظرین و سامعین بہت زیادہ افراتفری ہے، اور کئی لوگوں نے مطلب کالز کی، انہوں نے تو رو رو کر کہا کہ پاکستانیوں سے کہیں، اہل پاکستان سے کہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ ناظرین و سامعین، تو میں پھر میرے ذہن میں وہ واقعہ آیا کہ دیکھیں نا، ایک دل میں خیال آتا ہے کہ ہم خود یہاں پریشان بیٹھے ہیں اور ڈاکٹر خود پریشان ہو اور اس کے پاس مریض آ کر کہے کہ میری یہ پریشانی ہے، تو وہ کام کیسے چلے گا؟ وہ خود بیچارہ پریشان ہے۔ تو اسی طریقے سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہم لوگ خود یہاں پر افراتفری میں ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، لاک ڈاؤن ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ لوگوں کے رزق کے معاملات بڑے عجیب و غریب ہیں اور فاقوں تک نوبت پہنچی ہوئی ہے۔ تو لیکن جب میں نے ان کی آہوزاری سنی تو ناظرین ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک شخص تھا جو لنگڑا کر چلتا تھا، اور اس کی ایک آنکھ سے بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، ہاں ایک آنکھ سے وہ بالکل صحیح دیکھتا تھا۔ تو وہ اکثر دعا کرتا، مولا تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا؟ تو مجھے صحیح سالم بناتا، میں صحیح چلتا، اور میری دونوں آنکھیں، ناظرین و سامعین یہ دعا کیا کرتا کہ میری دونوں آنکھیں بینا ہوتی، میں دونوں آنکھوں سے دیکھتا، اور اکثر جو ہے وہ شکوہ شکایت کرتا اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتا، احساس کمتری میں مبتلا ہوتا۔ وہ شخص ایک دن باہر نکلا اور کسی جگہ جا رہا تھا، تو ایک شخص کو دیکھا اس نے کہ جس کے نہ پاؤں تھے، جس کے نہ ہاتھ تھے، اور جس کی نہ آنکھیں تھیں، جو نہ سن سکتا تھا، زمین پر اپنے آپ کو بمشکل گھسیٹ کر چلا رہا تھا۔ جب اس ایک شخص نے، جو کہ شکوہ شکایتیں کرتے نہیں تھکتا تھا کہ میرا ایک پاؤں نہیں، میری ایک آنکھ بیکار ہے، جب اس نے دیکھا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ مولا تو نے مجھے ایک ٹانگ تو عطا فرمائی، ایک پاؤں تو عطا فرمایا۔ مولا ایک آنکھ سے میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن دوسری آنکھ سے تو میں صحیح دیکھ پاتا ہوں، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کم از کم یہ تو عطا فرمایا۔ تو میں بھی ناظرین بے اختیار میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ہم تو اس مصیبت میں نہیں جس مصیبت میں اور گرفتار ہیں، وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے دل سے بہت قریب ہیں، تو ان کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ انہوں نے مجھے چونکہ خاص طور پر کہا تھا تو میں نے یہ پیغام آپ تک پہنچایا، جتنے یو ایس اے میں ہیں، یو کے میں ہیں، کہیں اور بھی بستے ہیں، تو انہوں نے مجھے بہت سی کالز بھی آئیں، بہت سے میسیجز آئے، تو میں نے یہ بات آپ تک پہنچائی کہ جتنے دیکھنے والے سننے والے ہیں اپنے لیے بھی دعا کریں اور ان کے لیے بھی دعا کریں کہ مولا ہمیں بھی اور انہیں بھی ہر وبائی مرض سے، ہر وائرس سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ ناظرین و سامعین، ایک بات اور ہے کہ اپنی ذات پر کچھ چیزیں لازم کر لیں، ان حالات میں یہ لازم کر لیں، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی۔ فرمایا کہ جیسے یہ کہا گیا کہ من لزم الحمد تتابعت علیہ الخیرات، کہ جس نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی حمد کو لازم کر لیا، فرمایا کہ اچھائیاں اس کی طرف لپک کر آتی ہیں۔ تو حمد لازم کر لیں، الحمدللہ۔ یہ دیکھنے میں چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن ناظرین اتنا بڑا جملہ ہے، آپ کو بہت بڑا بنا دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر فرمایا کہ وَمَن لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ فُتِحَتْ لَهُ الْمَغَالِيقُ، فرمایا کہ جس نے اپنے ذات پر استغفار لازم کر لیا، اس نے تالوں کو کھول دیا، گویا کہ جو تالے بند تھے نا وہ کھول دیے۔ اب جتنے بند تالے ہیں وہ انشاءاللہ کھل جائیں گے، چاہے وہ روزی کے معاملات ہوں، چاہے ناظرین اس مشکل سے نکلنے کے معاملات ہوں، چاہے بے اولادی کے معاملات ہوں،
چاہے کسی دشمن کے معاملات ہوں، چاہے حاسدین کے حسد کے معاملات ہوں، یہ سارے انشاءاللہ دور ہو جائیں گے، اور اللہ رب العالمین آپ کو عزت عطا فرمائے گا، آپ کی بیماریاں دور فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ من لزم الصلاۃ علی النبی وجد ما تمنا وکفا ہم وغفر ذنب، فرمایا کہ جس نے اپنے اوپر درود پاک لازم کر لیا، میرے نبی پر درود پاک لازم کر لیا، جو وہ تمنا کرے گا اسے عطا کیا جائے گا، اس کے تمام غموں کے لیے، تمام پریشانیوں کے لیے وہ درود پاک کافی ہو جائے گا، اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ یہ تین چیزیں اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اور ہاں ناظرین، آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ میں سے بہت سے صاحب ثروت ہیں، اللہ رب العالمین نے بہت عطا فرمایا ہوگا، اور جب کھانا بنائے نا ان حالات میں، تو اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ایک بندہ، ہم میں سے ہر ایک اپنے اوپر یہ لازم کر لے کہ میں کم از کم اپنے اوپر یہ لازم کر لیتا ہوں کہ جب میں خود کھانا کھاتا ہوں نا، تو تھوڑا سا زیادہ بنوا کر ایک بندے کو میں اپنی ذات سے فائدہ پہنچاؤں گا، میں اسے کھانا کھلاؤں گا۔ اس سے ناظرین انشاءاللہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کا رزق باندھا ہوا ہے، آپ کو زیادہ دیا ہے، اور لوگ اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اور اس سے بڑھ کر خوش نصیبی یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو پیچھے نہ رکھیں، ان حالات میں اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبائی مرض سے، اس وائرس سے ہمیں نکالے، اس سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سب کی خیر فرمائے۔